میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت میری سانسوں میں سمایا بھی اور وہی شخص پرایا بھی صاحب، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں صاحب اگر آپ اجازت دیکھ ایک بات بتا دوں، راز کی بات ہے، یہ میرا جو کاروبار ہے، میرا پیشہ ہے، یہ جو میں کویتا پاٹھ کر رہا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، اور میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ میرے کاروبار کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ بے ایمانی کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا۔ یقین کیجئے میں انتظار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ میری گرفت میں آ جائیں، پھر میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھوں گا۔ کیا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھوں؟ یہ طے کرے گا مجھے کہ آگے مجھے کتنی دیر آپ کے سامنے مائک پہ کھڑے رہنا ہے۔ میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، یہ شعر طے کرے گا کہ مجھے کتنے منٹ آپ کے سامنے مائک پہ کھڑے رہنا ہے۔ صاحب فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، ایک شخص میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ زندہ باد، کیا بات ہے! ایک بار زوردار تالیاں اٹھا دے ہوا میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صاحب، میں گدگد ہو گیا، آپ نے میرے شعر کی عزت رکھ لی، یعنی میری عزت رکھ لی، بہت بہت شکریہ۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ یہ میں اگلا شعر جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے وزیر اعظم یعنی پردھان منتری یعنی پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی تک یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے کویتا کے منچ پر، یہ مشاعروں کے اردو شاعری کے منچ پر جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو یا تو شوچالے کی بات کرتے ہیں یا چائے کی بات کرتے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ ایک عظیم انسان ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پردھان منتری ہیں، ان سے ہمیں شاعری کی زبان میں بھی اگر بات کر رہے ہیں تو سلیقے سے کرنا چاہیے۔ اگر میں سلیقے سے کچھ کہہ رہا ہوں نریندر مودی صاحب کے لیے تو میں آپ کی تائید چاہوں گا۔ پہلا شعر میں نے یہ پڑھا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ اب مودی جی آپ سے درخواست ہے کہ کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، کٹ چکی ہے عمر جن کی، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں، بہت شکریہ صاحب، کوہ نور ہونا چاہیے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ سنیں دوستو کہ ہم، آپ کا شکریہ صاحب، اب میں اندازہ ہو گیا کہ میں اب آپ کو شاعری سنا سکتا ہوں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جان اور دل اور صنم اس طریقے لفظ آتے ہیں، ویسے سب آہ کرنے لگے۔
یہ جان کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، میری جان کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کے. آپ کو مایوسی ہوگی نا، آپ جانے کیا سوچ رہے تھے نا. ان کی نظر میں وہی 5 فٹ 4 انچ والی جان رہتی ہے، اس کے علاوہ یہ وشال ہندوستان بھی ہماری جان ہی ہے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. صاحب یہ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے. میں ہندوستانیوں کو، اپنے عزیز ہندوستانی بھائیوں کو، سب کو دعوت دے رہا ہوں شعر کو سمجھنے میں. صرف گالی بکنا نہیں کافی ہوتا ہے کہ اس پاکستان کو گالی بک دی، ادھر اس کو چین کو گالی بک دی، اور ہم نے تالیاں بجا لی، ایک لفافہ لیا، ایک چیک لیا اور گھر چلے گئے. سمادھان ہونا چاہیے. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں.